بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست میں جس سوال کا جواب ہم آپ سے لینے کے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، ایک بہت ہی اہم مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 100 سال میں اسی مسئلے کی بنیاد پر پوری دنیا نے اسلام پر تنقید بھی کی، مسلمان خود اس کا جواب تلاش کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ عالمی سطح پر جو اس وقت قوانین بن چکے ہیں ان میں ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ جب بھی بات کی جاتی ہے مسلمانوں کی ریاست کی، مسلمانوں کی حکومت کی، سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اس حکومت، اس ریاست کی جورسڈکشن کیا ہے؟ کیا وہ عام لوگوں کی نجی زندگی، ان کے ذاتی معاملات، ان کے انفرادی جو تقاضے ہیں لائف کے، اس میں مداخلت کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کے حدود و شرائط کیا ہیں؟ ہمارے علماء آپ جانتے ہیں اس معاملے میں ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ سب کچھ ریاست اور مسلمانوں کے حکمران کا حق ہے کہ وہ یہ کرے گا۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سمجھائیے گا تفصیل سے اور بنیادی مسئلے کو بھی ایڈریس کیجیے گا کہ وہ ان کا استدلال کیا ہے جس کی بنیاد پر علماء یہ رائے قائم کرتے ہیں، دین میں کیا اس کی بنیاد ہے، اور آپ اس پورے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں، حل کیا ہے اس کا؟ اس میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے حقوق کیا ہے۔ انسان کی حیثیت سے ہم ایک باشعور مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو علم و عقل بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے اس شعور کی عزت ملحوظ رکھی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے راستے واضح کر دیے ہیں، ہر چیز کو متعین کر دیا ہے۔ انسان کی فطرت میں بھی ہماری ہدایت موجود ہے، اور ہمارے پیغمبر بھی وہ ہدایت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن انسان کو ہم نے ایک باشعور مخلوق کی حیثیت سے فیصلے کرنے کی آزادی دی ہے۔ وہ ایمان کے معاملے میں بھی، وہ عمل کے معاملے میں بھی تمام فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ تو دو چیزوں کو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، میرے بحیثیت انسان حقوق اور وہ چیزیں جن کو میں اختیار کرتا ہوں۔ یہ سب میرا اختیار ہے جس کی وجہ سے میری شخصیت کا حسن بنتا ہے، یہ میرے اخلاقی وجود کی تطہیر کا باعث بنتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور سزا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ ہم نے راستے واضح کر دیے ہیں، اس کے بعد اما شاکرا و اما کفورا، جس کا جی چاہے وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اسی حقیقت کو اس طرح بھی واضح کر دیا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں رشد یعنی ہدایت یہ ضلالت اور گمراہی سے الگ ہو گئی ہے، ہر چیز بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت کے درجے تک ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اصول کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا جا سکتا۔ تو انسان کی اگر آپ فطرت کا مطالعہ کریں تو وہ آزاد پیدا ہوا ہے، آزادی چاہتا ہے۔ آزادی اور اختیار یہی اس کا امتیاز ہے۔ یہ آزادی اور اختیار ہے جس کی بنیاد پر اس کو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ایک برتر مخلوق کی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کو سامنے رکھ کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے میں اختیار دوں گا، اور اختیار کے ساتھ اس زمین کا اقتدار بھی دے دوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پھر تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فساد بھی برپا ہوگا، خون بھی بہے گا۔ تو اس کے جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں یہ سلب کر لوں گا، بلکہ ہدایت کی جو اسکیم ہے اسی کو اس کے بعد واضح کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ آزادی دی ہے۔ اسی کو ہمارے جلیل القدر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اعلان کیا تھا کہ کسی بھی شخص کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی اقدام کر کے کسی کی جان کو کوئی نقصان پہنچائے، مال کو کوئی نقصان پہنچائے، آبرو کو کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ بنیادی انسانی حق ہے، یعنی
شعور، ایک باشعور مخلوق کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد رہے۔ یہ آزادی، یہ حریت، یہ اختیار، یہ اقتدار ہے جس کی بنیاد پر انسان ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ بھی ہوگا، مسئول بھی ٹھہرایا جائے گا، اور جو اس کا نتیجہ نکلے گا، یعنی وہ جنت کی صورت میں نکلے یا جہنم کی صورت میں، وہ ایک اخلاقی بنیاد بھی رکھے گا۔ تو یہ اس کا دینی پہلو ہے، یہ اس کا دنیوی پہلو ہے۔ یعنی دنیوی لحاظ سے بھی علم و عقل کے مسلمات اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کی یہ آزادی ہی اصل قدر و قیمت کی چیز ہے، وہ اس کو کبھی کھونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کائنات کے پروردگار نے بھی اس کو اسی حیثیت سے پیدا کیا۔ یہ بنیادی بات ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب انسان کی اس آزادی کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے تو اس کے لیے استدلال پیش کرنا ہے۔ اچھا، یعنی صورتحال یوں نہیں ہے کہ مجھے یا آپ کو یا کسی حکومت کو یا کسی ماں کو یا کسی باپ کو یہ حق حاصل ہے، اور اب اگر وہ حق حاصل ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے تو مجھے کوئی استدلال پیش کرنا ہے۔ یہ استدلال ان لوگوں کو پیش کرنا ہے جو انسان کی اس آزادی کے خلاف کسی دوسرے کو حق دیتے ہیں کہ وہ کوئی اقدام کر سکتا ہے۔ یہ حق فطرت نہیں دے رہی، یہ علم و عقل کے مسلمات نہیں دے رہے، یہ خدا کا پیغمبر نہیں دے رہا، بلکہ اس کے بالکل برخلاف اعلان کر رہا ہے کہ کسی کے خلاف بھی کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ اس اصولی بات کو سمجھ لینے کے بعد اب آگے بڑھیے، اور وہ یہ کہ جب یہ طے ہو گیا کہ انسان کو آزادی حاصل ہے، انسان کی حریت کا احترام کیا جائے گا، انسان کو اپنے فیصلے اپنے اختیار سے کرنے ہیں، وہ اسی بنیاد پر مسئول اور جواب دہ ہے، تو پھر کیا اس کائنات کا پروردگار جب اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے؟ یقیناً ہو جاتا ہے۔ یعنی کس معنی میں پابند ہوتا ہے؟ وہ اپنی آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے خالق کو پہچان لیا، وہ اب مجھے حکم دے گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ اس کا آزادانہ فیصلہ ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اسی اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، یعنی میں نے گویا اپنی آزادی کو، اگر وہ مجھے تھی ہی نہیں حاصل یا مجھے کسی دوسرے نے پکڑ کر اس کو قبول کرنے پہ آمادہ کیا ہے، تو وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ میری آزادانہ شخصیت تھی جس نے جب اس بات کا اقرار کر لیا کہ اسلمت لرب العالمین، تو اب گویا میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ جب میں داخل ہو گیا تو اب میں کس کے ساتھ معاملہ کروں گا؟ اپنے پروردگار کے ساتھ۔ یعنی یہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کو سمجھ کے آ رہا ہوں، یہ مجھے دیکھنا ہے کہ اب میں اس پر عمل کرنے جا رہا ہوں تو میں کس درجے میں عمل کروں گا، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہوگا۔ میں اگر کوئی غلطی کروں گا، کوتاہی کروں گا، تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اپنے پروردگاری کے سامنے جواب دہ ہوں۔ تو اس طرح مذہب بھی اصلاً اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان اس تعلق میں کسی دوسرے کو مداخلت کا حق نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ ہی حق دے، یعنی وہی دے گا نا، وہ کسی دوسرے سے کہے گا کہ یہ حق میں دے رہا ہوں تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں بیان ہو گئے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی یا مسلمانوں کا کوئی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے تو کیا حقوق حاصل ہیں اس کو دوسروں کے بارے میں، اس کو بھی دونوں لحاظ سے دیکھ لینا چاہیے۔ یعنی دنیا میں یہ نظم اجتماعی، یہ معاشرہ، یہ حکومت، یہ ریاست، یہ صرف مسلمانوں ہی کے ہاں تو قائم نہیں ہوتی، دنیا بھر میں قائم ہوتی ہے۔ تو اس کے قائم کرنے کا جو سبب بنا ہے وہی اس کے حقوق کو متعین کرے گا۔ یعنی انسانوں نے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی آسمانی فیصلے کو قبول کیا ہے، بلکہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری معاشرت کا جو قاعدہ بنایا گیا ہے، یعنی خاندان، میاں بیوی کا فیصلہ، بچے پیدا ہوں گے، نکاح ہوگا، یہ ادارہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس ادارے کو جس نے بنایا ہے اس نے اس کے قواعد، ضوابط، حقوق سب طے کر دیے ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون سربراہ ہے، کس کی ذمہ داری کیا ہے، کس کے اوپر کیا حقوق ہیں، کس کے فرائض کی نوعیت کیا ہے۔ اس میں کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ ریاست کا ادارہ یا نظم اجتماعی یا معاشرے کی تنظیم، یہ لوگوں نے، انسانوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے اپنی ضرورتوں کے تحت کی ہے۔ وہ ضرورت کیا پیش آ گئی، یعنی کیا وجہ ہے، کیوں ہم ایک حکومت بنائیں، کیوں ایک نظم بنائیں، کیوں اس کو کوئی اختیار دیں؟
آخر کوئی سبب ہونا چاہیے نا. تو علم و عقل کی روح سے اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہی اختیار جس کا میں نے ذکر کیا وہ سوء استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے اس کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنے اس استعمال سے کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کی جان مال آبرو کو نقصان نہ پہنچائے. گویا وہ چیزیں جو بنیاد بنی ہیں وہ یہ دو ہی چیزیں، اس کے سوا کسی حکومت کسی ریاست کی اصلاً انسان کو کوئی ضرورت نہیں. تو انسانوں نے اس بنیاد پر یہ ریاست کا نظم بنایا ہے. چنانچہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ریاستیں یا حکومتیں ہیں یا نظم اجتماعی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ سب اسی بنیاد کے اوپر قائم ہے. اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو پھر کوئی بنیاد نہیں، یعنی یہ کوئی خدائی حکم نہیں ہے، پھر آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے. یہ ہم سب انسانوں کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک حکومت کا نظم قائم کریں گے، اور حکومت کا نظم اس مقصد سے قائم کریں گے تاکہ وہ مجرموں کو روک سکے، لوگوں کے جان مال آبرو کی حفاظت ہو. حکومت علم و عقل کی روح سے کوئی آگے بڑھ کر خدمت انجام دیتی ہے، جس طرح کہ اس زمانے کی حکومتیں تعلیم، صحت اور بہت سی دوسری خدمات انجام دیتی ہیں. یہ سب نوافل ہیں. وہ اصل میں کس لیے قائم ہوئی ہے؟ لوگوں کو امن فراہم کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو لوگوں کے ظلم اور عدوان سے بچانے کے لیے اور ان کے حقوق کے اتلاف سے بچانے کے لیے یہ نظم قائم کیا گیا ہے. تو علم و عقل میں بھی اس سے آگے تجاوز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت یا معاشرے کو احکام دیے ہیں ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے چلے جائیے. مثال کے طور پر بعض جرائم پر سزاؤں کا معاملہ، مثال کے طور پر اگر ظلم و عدوان کسی قوم یا گروہ کی طرف ہوتا ہے تو اس کے خلاف قتال کا معاملہ. اس طرح کی جتنی چیزوں کو آپ دیکھیں گے وہ سب کی سب اسی اصول پر مبنی ہیں. صرف دو معاملات وہ ہیں جن میں آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ایجابی احکام دیے ہیں ریاست کو، سوسائٹی کو، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو. ایک یہ کہ نماز کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایک سنت خدا کے پیغمبر نے قائم کی ہے. اور دوسرے یہ کہ حکومتوں کا یہ حق ختم کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کے مال میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے، جسے آپ ٹیکس کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی جبر کریں. اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ مقرر کر دیا، متعین کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ میں نے طے کر دیا، اس کے بعد فخلوا سبیلہم، لوگوں کی راہ چھوڑ دو، ان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے. ان دو چیزوں کے سوا کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نظم اجتماعی کو، معاشرے کو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا. چنانچہ سورہ توبہ میں اسی بات کو دو پہلوؤں سے واضح کر دیا. فخلوا سبیلہم، اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دو، تمہیں کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں. اور فاخوانکم فی الدین، وہ تمہارے برابر کی سطح پر آ گئے، تمہارے بھائی ہیں. ان کے مابین اور دوسرے لوگوں کے مابین، خواہ وہ ابو بکر و عمر ہی ہوں، قانونی اور سیاسی حقوق کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا. تو یہ بات واضح کر دی. اس کے بعد اصل میں یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے اسلامی حکومت یہ کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے، جو احکام حکومت کو دیے گئے ہیں وہ طے ہیں، متعین ہیں. ان کی میں نے وضاحت کر دی. ان کی مزید تفصیل بھی دیکھنی ہو تو میری کتاب مقامات میں جو اسلام اور ریاست جوابی بیانیہ کے عنوان سے مضمون ہے، اس کے آخر میں نے اس کی پوری فہرست بیان کر دی ہے. یہ ہیں اصل میں وہ احکام جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، جو ریاست کو دیے گئے ہیں یا حکومت کو دیے گئے ہیں، یا صحیح تعبیر یہ کہ معاشرے کو دیے گئے ہیں، جس کا ظہور ظاہر ہے کہ حکومت، ریاست اور نظم اجتماعی سے ہوتا ہے. ان کے سوا اور کوئی چیز حکمرانوں سے متعلق نہیں ہے. جو چیز لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنی ہے، جسے بنائے استدلال بنایا جاتا ہے، وہ اصل میں قرآن مجید کی یہ ہدایت ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یعنی تمہارے اندر سے جب مسلمانوں کی ایک اجتماعیت بن گئی، ایک معاشرہ بن گیا، تو یہ کہا گیا کہ تمہارے اندر سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، جو ان کو بھلائی کی تلقین کرے، جو انہیں منکر سے روکے. اب منکر سے روکنا یا برائی سے روکنا یہ چونکہ بعض موقعوں کے اوپر جرائم سے متعلق بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک تعمیم کر کے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ دین کے تمام احکام معروف ہیں جو ایجابی طور پر دیے گئے ہیں، اور جن چیزوں سے دین میں روکا گیا ہے وہ سب کی سب منکر ہیں.
تو اس وجہ سے اللہ نے یہ حق دے دیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ایک گروہ جس کو اقتدار حاصل ہوگا وہ لوگوں کو ان تمام چیزوں کا پابند کرے. یہ حق اس آیت کی روح سے ان کو مل گیا ہے. اس غلط فہمی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایسا کوئی حق نہیں ملا ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معروف اور منکر کے الفاظ دین کے احکام کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتے. یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے، یہ حدیث میں استعمال نہیں ہوئے. معروف کا مطلب ہے بھلائی کی وہ چیزیں جو انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے. یعنی معروف کے لغوی مفہوم ہی میں یہ بات موجود ہے. الذی عرف، جانی پہچانی چیزیں، انسان کا حادثہ اخلاقی جن کو دریافت کرتا ہے، پہچانتا ہے، وہ سب چیزیں معروف ہیں. ساری دنیا میں آپ مشرق سے مغرب تک چلے جائیں، لوگ ان چیزوں کو اسی حیثیت سے سمجھتے ہیں. کوئی چھوٹے موٹے اطلاقی اختلافات ہر چیز میں ہو جاتے ہیں، وہ دین کے سمجھنے میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اس وقت کی دنیا میں بھی دیکھیں تو سچائی ہے، دیانت ہے، عدل ہے، انصاف ہے. یہ وہ قدریں ہیں جن کو مثبت قدروں کی حیثیت سے معروف کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں. دنیا کی جتنی حکومتیں اس وقت قائم ہیں، جتنے معاشرے قائم ہیں، سب اپنے لوگوں کو اسی کی تلقین کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی اجنبی بات نہیں ہے. اور دینی تصور کے طور پر ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم بن جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ منکر، یعنی وہ چیزیں کہ جو پوری انسانیت کے نزدیک برائی کی چیزیں. کون نہیں جانتا کہ ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، چوری کرنا، مال لوٹ لینا، غبن کرنا، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، مال کو نقصان پہنچانا، آبرو کے خلاف اقدام کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سب کی سب منکر ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ وہ مانی ہوئی چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے یہاں معروف اور منکر کہا ہے. اس کا مذہبی احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جتنی حکومتیں ہیں وہ جب پولیس کا محکمہ قائم کرتی ہیں تو اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے. وہ یہی کر رہی ہیں، سب کی سب یہی کر رہی ہیں جتنی بھی ہیں. یعنی اس کے سوا حکومت کا نظم چلایا ہی نہیں جا سکتا. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان یہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو انہی چیزوں کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، الفاظ مختلف، تعبیریں مختلف، لیکن اصل میں سارا معاشرہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو فطرت کی اعلیٰ اقدار ہیں لوگ ان کو اپنائیں. ہر حکومت یہی تعلیم دے رہی ہوتی ہے اور مصلحین بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، مذہبی رہنما بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. معروف کے بارے میں کسی جگہ میں نے عرض کیا کوئی اطلاقی اختلاف ہو جائے تو ہو جائے، عمومی مفہوم میں ہم سب انسانوں کی حیثیت سے متفق ہیں. یہی معاملہ منکر کا ہے. اس کے بعد جو دوسری غلط فہمی ہوئی وہ لفظ امر سے ہو گئی. یعنی یہ سمجھ لیا گیا کہ امر صرف حکم دینے کا نام ہے. امر کا لفظ عربی زبان میں ترغیب، تلقین، نصیحت سب معنی کے لیے آتا ہے. حکم دینے کے لیے بھی آتا ہے جب اس کا موقع ہوگا، محل ہوگا. تو اصل میں یہ ہے وہ ذمہ داری جو حکومت کی خود قرآن نے بیان کی ہے. اس کو دینی فرائض میں نے اپنی کتاب میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یہی چیز ہے، دیکھیے دوسری جگہ بھی ایسے ہی بیان کی ہے. دو باتیں وہ تھیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی بالکل طے کر کے ہر جگہ یہی بیان کیا کہ ریاست، اقتدار، نظم اجتماعی، معاشرے کو جن چیزوں کو دیکھنا ہے وہ دین کے احکام میں یہ دو چیزیں ہیں اور باقی معروف اور منکر ہے. بھلائی کی تلقین کرنا، بھلائی پر معاشرے کو قائم کرنے کی صحیح کرنا، اور اسی طریقے سے برائی کے خلاف جدوجہد کرنا یا اس کو روکنا. یہ حکومت قائم ہی اس لیے ہوتی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پھر دین کے احکام کی نوعیت کیا ہے. اور دین کے احکام کے بارے میں جو ہدایت ہمیں کی گئی ہے وہ معروف اور منکر کی نہیں ہے. دین کے احکام میں ہدایت یہ کی گئی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کی جو دعوت تمہارے پاس ہے اس کو لوگوں کو پہنچاؤ، حکمت کے ساتھ اس کو بیان کرو. اگر کسی جگہ نصیحت کرنی پڑے تو خوبی سے نصیحت کرو. اگر کوئی مباحثہ مکالمہ بھی ہو جائے تو اس میں احسن طریقہ اختیار کرو. تو دین کا موضوع کیا ہے سوسائٹی کے بارے میں؟ دعوت. اور ریاست ہو، نظم ہو، سوسائٹی ہو، ہمارے اعزاء اقربا ہوں، والدین ہوں، اساتذہ ہوں،
ان کے لیے کیا ہدایت ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بھلائی کی، یعنی جو مسلمہ بھلائیاں ہیں ان کی لوگوں کو تلقین کریں۔ اب حکومت کے نظم میں آ جائیے تو ظاہر ہے کہ حکومت اسی اپنے دائرے میں دین کے احکام پر بھی عمل کرے گی، اپنے دائرے میں۔ آپ فرمائیں گے کیا دائرہ ایک وسیع دائرہ تھا اور حکومت اس میں عمل کرے گی؟ نہیں، دین میں جو احکام حکومت کو دیے گئے ہیں وہ دیے ہی اس دائرے میں گئے ہیں۔ فہرست بنا کے دیکھ لیجیے ساری کی ساری، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو ملحوظ رکھا ہے کہ وہی چیزیں جن کے لیے حکومت بنی ہے۔ چنانچہ اگر کسی جگہ حق تلفی ہوگی تو حکومت مداخلت کرے گی، حقوق قائم کرنے کے لیے نہیں آئے گی۔ لوگوں کو آزادی ہے، وہ اپنے ذاتی معاملات میں جو فیصلے چاہے کریں۔ کسی کو کوئی لباس اختیار کرنا ہے، کسی کو تعلیم کیا پانی ہے، کسی کا کیریئر کیا ہے، کسی کو شادی کہاں کرنی ہے، کیا رسوم انجام دینے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ لوگوں کے شخصی معاملات ہیں۔ ان میں اگر دین کی کوئی ہدایت ہے تو وہ حکومت اور سوسائٹی سے متعلق نہیں ہے، وہ دعوت کا موضوع ہے۔ اس میں کوئی آپ کا عزیز، کوئی آپ کا قریبی، کوئی آپ کا بڑا، کوئی آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ، آپ کے علماء، اسی طرح حکومت بھی جمعے کے ممبر پر جو تلقین کرنا چاہتی ہے کرے، اپنا نقطہ نظر بیان کرے، اس میں اگر کوئی چیز دین میں بیان ہوئی ہے۔ لیکن جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے وہ اس میں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ کسی حکومت کو یہ کام کرنے کا حق ہی نہیں، مجھے ڈرائیونگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، باہر کیسے نکلنا ہے، کیا کھیل کھیلنے ہیں، فنون لطیفہ کے بارے میں میرا کیا زاویہ نظر ہے، اسی طرح خواتین کو، مردوں کو کن حدود میں زندگی بسر کرنی ہے، یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ دعوت کا موضوع ہیں، تلقین کا موضوع ہیں، اور اس کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، دنیا بھر میں حاصل ہے، یہ ہمیں بھی حاصل ہے، یہ حکومتوں کو بھی حاصل ہے، وہ یہ کام کریں۔ حکومت کو جو احکام دین میں دیے گئے ہیں وہ صرف وہ ہیں جن کا تعلق یا تو حق تلفی کو روکنے سے ہے، یعنی ہم نے جو ذاتی معاملات کیے ہیں، نکاح کا معاملہ ایک ذاتی معاملہ ہے، کاروبار ہم کرتے ہیں ذاتی طور پر کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، اس میں اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے اور ایک فریق مقدمہ لے کے چلا گیا ہے، اب حکومت کی جورسڈکشن شروع ہوگی، یعنی وہ وہاں پر جس چیز کو درست سمجھتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دے گی، کیونکہ اب آپ لے کے چلے گئے ہیں، اور وہ چیزیں جن کا تعلق لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام سے ہے وہ سب کی سب جرائم کی فہرست میں آتی ہیں۔ ان میں حکومت کو پورا حق ہے کہ وہ ان کی سزا دیتی ہے، ان کے خلاف اقدام کرتی ہے، وہ اس وقت بھی ساری حکومتیں کر رہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہ ایک اسلامی حکومت بن کے رہنا چاہتی ہے تو جو اللہ نے اس معاملے میں احکام دیے ہیں، جنگ و جدال کے بارے میں دیے ہیں، مجرموں کی سرکوبی کے معاملے میں دیے ہیں، وہ ان کی پابندی کرے گی، بس یہی ساری کی ساری بات ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ حکومتوں نے اس معاملے میں مداخلت کی ہے، یعنی وہ حکومتیں جو مذہب کے نام پر بنی ہیں، وہ طالبان کی پچھلے دور کی حکومت ہو، وہ ایران کی حکومت ہو، وہ سعودی عرب کی حکومت، سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کے اندر ایک وحشت پیدا ہو گئی کہ ہماری آزادی اور ہماری حریت اور ہمارے فیصلے، یعنی وہ جو سارے انسانیت کا حسن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ لوگ اس جگہ کھڑے رہیں کہ ان کو آزادانہ فیصلے کرنے ہیں، جب اس پر قدغن لگی ہے تو ایک وحشت کا احساس پیدا ہوا ہے۔ بس یہ چیز ہے، اس کی آپ اصلاح کر لیں، اس کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو ہمیں شریعت دی گئی ہے، جب فرد اس پر عمل کرتا ہے تو جس طرح اس کی زندگی انتہائی متوازن ہوتی ہے، حکومتیں عمل کریں گی تو وہ بھی خیر، برکت اور رحمت بن جائیں گی۔ لیکن جب آپ حدود سے تجاوز کریں گے، فرد حدود سے تجاوز کرے اور حکومت کو جو احکام دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دے، یعنی وہ لوگوں کو کوڑے مارنا شروع کر دے، وہ مجرموں کو سزا دینا شروع کر دے، تو انارکی پیدا ہو جائے گی۔ حکومتیں مداخلت کریں شخصی معاملات میں تو گھٹن پیدا ہوگی، اسی طریقے کی وحشت لوگوں کو محسوس ہوگی، وہ اس طرح کی حکومت سے بھاگیں گے، اور جب کبھی کچھ آزادی دی جائے گی تو وہی منظر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ تاریخ میں دیکھتے رہے ہیں۔ وہ بھی یاد کریں کہ جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تھی کیا مناظر تھے، اور یہ بھی یاد کریں کہ جب سعودی عرب میں تھوڑی آزادی ملی ہے تو کیا مناظر ہیں۔ تو دین کا زاویہ نظر اس معاملے میں یہ ہے، یعنی آپ اپنی سوسائٹی کے اندر تبلیغ سے، تلقین سے، تعلیم سے، تربیت سے
دین کی وہ باتیں بیان کریں، حکومتیں بھی کریں، علماء بھی کریں، لوگ بھی کریں جن کا تعلق شخصی معاملات سے ہے۔ لوگ آزاد ہیں، وہ ان میں سے کس تعبیر کو قبول کرتے ہیں، کس کو قبول نہیں کرتے، کہاں پر غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، کہاں صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ اس کے لیے اپنے پروردگار کو جواب دیں ہیں۔ اور وہ معاملات جن کا تعلق حق تلفی سے ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے ہے، علم و عقل کے مسلمات کی روح سے بھی حکومتیں پابند ہیں کہ وہ ان معاملات کا ازالہ کریں، اور اللہ نے بھی اپنا قانون اسی دائرے میں دیا ہے۔ اس سے ادنیٰ درجے میں کوئی تجاوز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ ہم سب اسلامی ریاست اور حکومت شخصی معاملات میں کس درجے مداخلت کر سکتی ہے، اس پوری بحث کو آپ نے جس جامعیت اور ایک سائنٹیفک انداز میں طے کر دیا ہے، ریاست کے حقوق کیا ہیں، ریاست کے فرائض کیا ہیں اور ان کی ذمہ داری کیا ہے، ایک آخری سوال کہہ کر ہم نشست کا خاتمہ کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بھی اسی موقع پر آئے تاکہ جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، آپ کی یہ ساری گفتگو سننے کے بعد ایک آدمی آگے سے ایک حدیث پیش کر دیتا ہے کہ جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جب منکر دیکھو تو ہاتھ سے تم نے اس کو روکنا ہے، علم یستطع، پھر زبان سے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل میں برا جانو، اور یہ جو ہے وہ اضعف الایمان، سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ تو یہ ساری گفتگو تو ہم سن لیں، مان لیں کہ بھائی تلقین نصیحت ہوگی، منکرات میں حق تلفی، جان مال آبرو خلاف زیادتی پہ مداخلت کرے گی ریاست، لیکن روایت تو سب سے اونچا درجہ ایمان کا بتا رہی ہے کہ منکر کو ہاتھ سے روکا جائے۔ جی ہاں، تو اس منکر کو ہاتھ سے روکنے کے لیے فرد پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی روایت کا مطلب بالکل غلط سمجھا گیا۔ اچھا، وہ دائرہ اختیار کو بیان کرتی ہے، یعنی جب کبھی بھی کوئی فرد اپنے دائرہ اختیار میں کسی برائی کو دیکھے تو اسی طرح اس کو روکنے کی صحیح کرے۔ اور وہ برائی کون سی ہے؟ پھر منکر۔ اور میں نے وضاحت کر دی کہ منکر سے مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو جو آپ کا دائرہ اختیار ہے اس کے اندر اگر کسی جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہی چیزیں کہ جن کو منکر سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، تو اس کا ازالہ ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ والد کی حیثیت سے میرا ایک دائرہ اختیار ہے، کسی ادارے کی سربراہ کی حیثیت سے آپ کا ایک دائرہ اختیار ہو سکتا ہے، اسی طرح حکمران کا بھی ہے۔ تو اس میں وہ مجرموں کو بھی سرکوبی کریں گے اور لوگوں کے حقوق کی بھی حفاظت کریں گے۔ ان تمام شرائط و حدود کے ساتھ روایتوں کو سمجھا جاتا ہے، وہ اس طرح نہیں سمجھی جاتی۔ نام سے ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم سوال پر آج ہم نے آپ سے گفتگو کی کہ اسلامی ریاست فرد کے شخصی معاملات میں کس حد تک مداخلت کر سکتی ہے، دین کی اس بارے میں نصوص کیا کہتی ہیں، علم و عقل کے مسلمات کی روایت کے بارے میں بھی سامنے چیزیں آئیں۔ ہم سب دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔